السلام علیکم ناظرین. آج جڑاوالا سے فیصل آباد کے درمیان سفر کرنے کے لیے ہمیں خالد حیات کا موقع صاحب کا ساتھ میسر ہے. تو آج ہم ان سے بڑے ہی جو برننگ جو آج کل کے ایشوز ہیں خاص طور پہ اسکول کے حوالے سے اس بارے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. تو دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام میری آواز سنو. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. تقریباً پنجاب میں 13 مارچ سے تمام تعلیمی ادارے بند ہیں. اس بات کو تقریباً 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا. یہ تعلیمی اداروں کے لیے پاکستان کا شدید ترین ایک بحران ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ بند ہو گئے ہیں. کیا آپ نے ان کی بحالی کے لیے کچھ سوچا؟ اور ایسے میں اس ایسوسی ایشن کا کیا کردار ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے ایسوسی ایشن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نجی تعلیمی اداروں کے پروموشن کے لیے اور ان کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اکثر آپ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور آپ کی شاید پروگرام کا نام بھی میری آواز ہے. تو یقیناً میں بھی یہ چاہوں گا کہ آپ کے چینل کا جو پروگرام ہے میری آواز، اس کے توسط سے ہماری جو آواز ہے وہ ایوان بالا تک پہنچے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اس میں ایسوسی ایشن جو ہیں وہ کیا رول ادا کر رہی ہیں. دیکھیں، جتنی بھی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی ایسوسی ایشنز ہیں، جو ایسوسی ایشن کا کام ہے وہ ہے حکومتی اداروں اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے درمیان ایک برج کا جو رول ہے وہ ادا کرنا. کوئی بھی ایشو آیا کبھی بھی تو اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل کے ساتھ ہماری جو ایسوسی ایشن ہے، ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان، اس نے بڑا پازیٹیو یہ رول ادا کیا ہے. بہت سارے ایسے ایشوز آئے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ تھے یا نیشنل لیول پہ تھے، تو ہم نے اپنی آواز جو ہے وہ جو ایوان بالا ہے اس تک پہنچائی اور اپنے مطالبات کو کافی حد تک تسلیم بھی کروایا. لیکن جو برننگ ایشو اس وقت چل رہا ہے وہ تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے ہے. سب سے پہلے کرونا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے وہ تعلیمی اداروں پہ کیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب تعلیمی اداروں میں نئے سیشن کا آغاز ہو رہا تھا. بہت سارے تعلیمی اداروں میں ابھی تک ان کی جو اسٹرینتھ ہے اسٹوڈنٹس کی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، ایڈمیشن پورے نہیں ہوئے تھے. تو اچانک ایمرجنسی میں حکومت پاکستان کا جو اعلان تھا اس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند کرنا پڑا. پاکستان کی تاریخ میں پرائیویٹ سیکٹر پہ اتنا مشکل وقت کبھی نہیں آیا. ہم پرائم منسٹر پاکستان سے اور پاکستان کی حکومت سے یہ توقع کر رہے تھے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے چونکہ مشکلات ہیں، تعلیمی اداروں کو بند رکھنا بچوں کی صحت کے حوالے سے، سٹاف کی صحت کے حوالے سے یہ ضروری تھا. لیکن 90% سے زائد جو بلڈنگز ہیں وہ رینٹڈ بلڈنگز ہیں، اور ہمارے جو فکس چارجز ہیں، سٹاف کو سیلریز ادا کرنا، بلڈنگ کی رینٹ جو ہے وہ پے کرنا، یوٹیلیٹی بلز جو ہیں ان کا ادا کرنا، وہ یہ بڑا مشکل ہو گیا. خاص طور پہ جب پیرنٹس جو ہے وہ اب تعاون نہیں کر رہے تھے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ساتھ، تو یہ سیکٹر جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات میں چلا گیا. اور میرے علم میں ایسے بہت سارے ادارے ہیں. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق جو مرکزی سطح پر ہماری مختلف جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی تنظیمیں ہیں انہوں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کی ہے، اس وقت تک تقریباً پاکستان میں 10,000 سے زائد نجی تعلیمی ادارے مالی مشکلات کے باعث جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں. سر ابھی آپ نے جس طرح کہا ہے، ایک اندازے کے مطابق تقریباً ملک میں 10,000 کے قریب اس معاشی بحران میں مبتلا ہو کے ادارے بند ہو چکے ہیں. کیا ان کی بحالی کے لیے کوئی آپ کے پاس پلان ہے؟ کیا اس بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہے؟ یہ کہ بلا حکومتی ذمہ داری تھی. جب 1200 ارب روپے کا قریب پیکج کا اعلان کیا گیا مختلف شعبہ جات کے لیے، اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، ان کو یکسر نظر انداز کیا گیا، اور ابھی تک ہمارے مسائل پر ہماری حکومت نے اس طرح توجہ نہیں دی جس طرح توجہ دی جانی چاہیے تھی. اور خاص طور پہ جو رینٹڈ بلڈنگز میں ادارے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تعداد بہت کم ہے. اگر یہ ادارے کھولنے میں تاخیر کرتے ہیں
اور خاص طور پہ جو رینٹڈ بلڈنگز والے ادارے ہیں، میں آپ کو یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، دوست ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کم از کم 50% ادارے بند ہو جائیں گے اور بہت بڑا ایک تعلیمی بحران پیدا ہوگا۔ اس وقت پبلک سیکٹر میں گنجائش نہیں ہے۔ مجھے بہت سارے پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں، ان میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ ایک ہی کلاس میں جب 150 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اور بلکہ کلاس میں جگہ نہیں ہے، آدھے اسٹوڈنٹس کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، آدھے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسے سرکاری تعلیمی ادارے بھی میرے علم میں بہت ساری کلاسز شدید گرمی میں اور شدید سردی میں باہر بیٹھتی ہیں، پراپر بلڈنگ نہیں ہے۔ تو اگر پرائیویٹ تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بچے کہاں پہ جائیں گے؟ یقیناً تعلیمی اداروں کی بندش کی وجہ سے جو چائلڈ لیبر ہے اس میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ جو ڈرگز کا مختلف آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، کم ایج کے جو بچے ہیں جو گھروں پہ فارغ ہیں، اور آس پاس کی اگر سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ ڈرگز کا استعمال ان میں بڑھ رہا ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک تو حکومت پاکستان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے ریلیف پیکج کا فوری طور پہ اعلان کریں۔ بہت نقصان ہوا ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا ان 5-6 مہینوں میں، اور اس سے زیادہ جو تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، حکومت پاکستان نے جو ایک تاریخ دی ہے ہمیں 15 ستمبر تک ادارے کھولنے کے حوالے سے، اگر 15 ستمبر کو ادارے کھولے جاتے ہیں، باقی 5 مہینے بچتے ہیں، 5 مہینوں میں کس طریقے سے سلیبس کور کروایا جا سکتا ہے؟ اب حکومت سوچ رہی ہے سمارٹ سلیبس متعارف کروایا جائے، اس کو شارٹ کر لیا جائے، اور جو کمپلسری میجر جو سبجیکٹ ہیں ان کو پڑھایا جائے، باقی سبجیکٹس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پراپر حل نہیں ہے، بچوں کا نقصان ہوگا، خاص طور پہ جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جو پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹس ہیں، جو مقابلے کی دوڑ میں بچوں پہ سبقت لے کر جانا چاہتے ہیں، اور جو محکمانہ امتحان ہے، خواہ 5-8 کلاس کے ہوں یا ایجوکیشن بورڈز کے ہوں، ان میں پوزیشن ان بچوں کا ٹارگٹ ہے۔ تو اگر وہ آدھا سلیبس اپنا مس کر دیں گے، وہ بچے نہیں پڑھیں گے، تو کس انداز سے وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ذہنوں میں ہوں گی اور وہ پوزیشن حاصل کر۔ سر، یہ جو کمرشل بنیادوں پہ گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا ریلیف دیا ہے، تو اسکولوں کو بھی انہوں نے کچھ عرصے پہلے کمرشل اس میں ٹیرف میں شامل کر لیا تھا، لیکن اسکولوں کے جو الیکٹریسٹی بل ہیں ان میں کسی قسم کی رعایت نہیں دی گئی۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا کوئی مشاورت ہوئی؟ اس بارے میں حکومت سے کوئی بات ہوئی کہ اس صنعت کو بھی یہ پیکج دیا جائے، یہ ریلیف دیا جائے؟ مشرف دور میں اس سے پہلے جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے جو بجلی کا استعمال ہوتا تھا، کمرشل بنیادوں پہ جو بل ہے وہ ہم سے چارج کیا جاتا تھا۔ تو ہم نے ایک فیصل آباد میں سیمینار رکھا تھا، جس میں شاہین عتیق الرحمان جو اس وقت صوبائی وزیر تھے سوشل ویلفیئر کی، ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا، ان کے سامنے ہم نے یہ مطالبہ رکھا۔ انہوں نے پھر زبیدہ جلال جو وفاقی وزیر تعلیم تھی، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ کروائی، متعدد میٹنگز ہوئیں، اور جنرل مشرف جس کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں، اس نے پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا ٹیرف چینج کر کے کمرشل سے اس کو ڈومیسٹک ٹیرف کر دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تعلیم دوست فیصلہ تھا۔ لیکن نون لیگ نے اپنے دور حکومت کے آخری سال میں وہی جو ٹیرف ہے وہ انہوں نے چینج کر کے دوبارہ اس کو کمرشل کر دیا، اور اپنے دور میں انہوں نے اپنے اس فیصلے پہ امپلیمنٹ بھی نہیں کروایا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تو یہ جو فیصلہ جو پچھلی حکومت کا تھا اس پہ امپلیمنٹ کروایا جا رہا، جس پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں کہ اگر ایک ڈکٹیٹر نجی تعلیمی اداروں کو اتنا ریلیف دے سکتا ہے تو اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس کو ہم اپنی حکومت سمجھتے ہیں۔ کامران بھائی، آپ کو پتہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی تعلیمی ادارے کھل کے کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ہم نے فرسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو اوپن سپورٹ کیا، نجی تعلیمی اداروں نے، کالجز میں، مختلف کالجز میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کے لیے کنونشن رکھوایا، پھر ہم نے ایک ہوٹل میں کنونشن رکھوایا پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کے لیے۔ تو اس حکومت سے ہماری بہت ساری توقعات ہیں، اور وہ حکومت جس کو اقتدار دلوانے میں
پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا بڑا رول ہے، تو ہماری بڑی توقعات تھیں، لیکن اس حوالے سے ہمیں کسی حد تک مایوسی بھی ہوئی۔ آپ کے چینل کی توسط سے میں پرائم منسٹر پاکستان سے پھر اپیل کروں گا کہ آپ تعلیم دوستی کا ثبوت دیں۔ سر، یہ 1 اپریل 2020 سے حکومت یکساں نظام تعلیم کی بات کر رہی ہے، کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ اور اگر حکومت کسی قسم کا امپلیمنٹیشن کرتی ہے تو اس بارے میں کیا پرائیویٹ سیکٹر تیار ہے؟ کیا آپ لوگوں نے باقی اسکولوں کو اعتماد میں لیا؟ ایکچول میں یہ پالیسی ہے کیا یکساں نظام تعلیم والی؟ اس کے بارے میں بھی کائنڈلی پلیز ڈیٹیل سے بتائیے۔ اس میں کامران بھائی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2016 پرائم منسٹر جب پاکستان کے جناب عمران خان صاحب یہ جو تحریک انصاف کے لیے جب مینیفیسٹو جاری کرنا چاہتے تھے ایجوکیشن پالیسی پہ، خان صاحب وزیر اعظم پاکستان خان صاحب بریفنگ لینا چاہتے تھے، اس میں یہاں پہ اس وقت ویسٹ ریجن پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل تھے، میرے بھائی تھے جناب فیض اللہ کموکا صاحب۔ تو خان صاحب نے ان سے کہا کہ میں ایجوکیشن پالیسی پہ جو ہے نا وہ بریفنگ لینا چاہتا ہوں، تو یہ میٹنگ میری کوئی مینیج کروا دیں۔ بھی فیض اللہ نے مجھ سے بات کی کہ اس طرح بنی گالہ میں ایک خان صاحب بریفنگ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں ایجوکیشن پالیسی پہ، تو آپ ذرا تیاری کر لیں۔ تو خان صاحب کو آپ نے بریف کرنا، یہ 2016 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ ہم بنی گالہ چلے گئے، تو وہاں پہ خان صاحب نے مجھ سے بریفنگ لی، اور تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے مرکز میں حکومت بنتی ہے تو میں اس چیز پہ جو خاص طور پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں، ایک تو پورے پاکستان کا جو یونیفارم سلیبس ہمارا جو کریکلم ہو، جو پاکستان میں 40 مختلف قسموں کے سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں، اس سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اور دوسرا خان صاحب نے اس وقت اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ پبلک سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی خدمات ہیں۔ خان صاحب نے اس کو تسلیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پوری دنیا میں اس میں ایجوکیشن مہنگی ہوتی ہے، اور کوالٹی ایجوکیشن بھی جو ہے وہ یہ پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستان کے بچوں کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پیرنٹس جن کا تعلق لوئر مڈل کلاس کے ساتھ ہے، مڈل کلاس کے ساتھ ہے، جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، تو میں چاہتا ہوں کہ پبلک سیکٹر کے جو اسکولز ہیں ان کا معیار بھی وہی ہو جو کسی پرائیویٹ تعلیمی ادارے کا۔ اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ خان صاحب جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا معیار ہے اس پہ وہ ٹرسٹ کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کا جو کردار ہے وہ مثالی کردار ہے پاکستان میں۔ ابھی اسی حوالے سے خان صاحب کام کر رہے ہیں، اور کریکولم جو ایک کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہوگا کہ تمام جو پبلشر ہیں ان کی بکس ایک طرح کی ہوں گی۔ ایک کریکولم جو ہے ایک سسٹم دے دیا جائے گا، ایس او پیز دے دیے جائیں گے، تو آگے پھر جو پبلشرز ہیں اس کے مطابق اپنی بکس جو ہیں وہ ڈیزائن کریں گے۔ سر، اس وقت جب پاکستان میں سگریٹ، پان، چھالیہ کی دکانیں کھل گئی ہیں مگر تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند ہیں، کیا یہ حکومت کے ساتھ ساتھ ایسوسی ایشن کی کارکردگی پر بھی کوئی سوالیہ نشان تو نہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، ایسوسی ایشنز نے اپنا بھرپور رول ادا کیا ہے، اور میں آپ کو ایک یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو موومنٹ تھی تعلیمی ادارے کھلوانے کے حوالے سے، یہ الحمدللہ ہم نے فیصل آباد سے شروع کی تھی، اس کے ہم پائنیئر ہیں، جس کے لیے ہم نے چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں راؤ اسکندر اعظم صاحب اور ان کے ایگزیکٹو ممبر کے ساتھ ہم نے ملاقات کی، اپنے مسائل کا ان کے ساتھ تذکرہ کیا، انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی۔ اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے جو سیکریٹری ہیں محمود اوان صاحب، ان کے ایگزیکٹو ممبرز کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی، اور انجمن تاجران کے جو فیصل آباد کے پریزیڈنٹ ہیں خواجہ شاہد الرزاق سکہ صاحب، ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئیں، وہ ہمارے موقف کی تائید کرتے رہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی۔ پریس کانفرنس ہم نے کی، بھرپور پریس کانفرنس تھی، اور جس میں ہم نے حکومت پاکستان سے یہ مطالبات کیے تھے کہ ایس او پیز کے ساتھ ہمیں اپنے تعلیمی ادارے کھولنے کی پرمیشن دی جائے۔
دیکھیں پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور ان کی جو مینجمنٹ ہے یہ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کی طرح جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. ان کی جو لائیوز ہیں اپنے اسٹافس کی جو زندگی ہیں ہمیں بھی اتنی عزیز ہیں جتنی حکومت کو عزیز ہیں. تو جس طریقے سے جس بہتر انداز میں تعلیمی اداروں میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے SOPs کے حوالے سے شاید وہ کسی دوسری جگہ پہ اس بہتر انداز میں امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. ابھی تک حکومت نے جتنے جو کاروبار بزنس ہیں ان کو کھولنے کی پرمیشن دی ہے. آپ بھی سفر کرتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو جانے کا اتفاق ہوتا ہے، کسی جگہ پہ SOPs پہ جو عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. جبکہ میں چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ تعلیمی ادارے جو ہیں اگر کھولنے کی ہمیں جلد از جلد تعلیمی ادارے کھولنے کی حکومت اجازت دیتی ہے تو جو بھی SOPs ہمیں حکومت پاکستان دے گی ہم اس کو پورے طریقے سے فالو کریں گے. اسکول مالکان کو بھی میں یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمت نہ ہاریں. انشاءاللہ تعالی مشکل وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ خاص فضل کیا ہے. کرونا اب کنٹرول ہو چکا ہے. ہمارے ڈائلاگ مسلسل چل رہے ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ. جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ ادارے کھلیں گے. سر پرائیویٹ اسکول تقریباً اس ٹائم کتنے قسم کے ٹیکسز گورنمنٹ کو ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ 27 قسموں کے ٹیکس ہیں جو ہم کمرشل بنیادوں پہ حکومت پاکستان کو جو ادا کر رہے ہیں. اور یہ امر بڑا ایک تشویشناک ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس میں کم فیس لینے والے ادارے اور زیادہ فیس لینے والے ادارے ان پہ ایک جیسی شرح سے ٹیکس ہے. ایک اسکول 500 روپے فیس چارج کرتا ہے وہ بھی اسی شرح سے ٹیکس ادا کر رہا ہے. اور ایک اسکول جو 50,000 روپے فیس چارج کر رہا ہے اس کی ٹیکس کی شرح بھی یہی ہے. تو میری حکومت سے یہ بھی اپیل ہے کہ آپ اداروں کو کیٹیگرائز کریں، ان کی درجہ بندی کریں، ان کی کلاسیفیکیشن کریں. جو 400-500 روپے سے لے کر 2,000 روپے تک فیس لینے والے ادارے ہیں ان کو ایک کیٹیگری میں ڈالا جائے. جو 2,000 روپے سے لے کر 3,000 روپے تک فیس چارج کرنے والے ادارے ہیں ان کی الگ کیٹیگری ہو. 3,000 سے لے کر جو 5,000 روپے تک فیس چارج کر رہے ہیں ان کی الگ کیٹیگری ہو. اور پھر اس سے 5,000 سے 10,000 کے درمیان اور 10,000 سے زائد جتنی بھی کوئی فیس کوئی بھی تعلیمی ادارہ چارج کر رہا ہے ان کی جو الگ کیٹیگری بنائی جائے. اور پھر اسی حساب سے ان پہ جو ٹیکسز کی جو ریشو ہے وہ، اور خاص طور پہ وہ ادارے جو 4,000 روپے تک فیس چارج کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اس کو جو ہے وہ فلاحی ادارے ڈکلیئر کریں. کیونکہ اس وقت پبلک سیکٹر میں ایک بچے پہ تقریباً کوئی 4,800 روپے سے لے کر جو ہے 7,000 روپے تک ایک مہینے کا ایک بچے پہ حکومت پاکستان کا خرچہ آ رہا ہے. تو اگر حکومت پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری جو آئین کا ہمارا آرٹیکل 25A حکومت پاکستان کو پابند کرتا ہے کہ حکومت پاکستان 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی ایج کے جو بچے ہیں ان کو فری ایجوکیشن دے، حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. اور اگر اتنا اخراجات ایک بچے پہ آ رہے ہیں اور وہ فلاحی ادارے ہیں تو وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جن کے پاس بلڈنگز بھی اپنی نہیں، حالانکہ سرکاری اداروں کے پاس تو اپنی بلڈنگز ہیں، ہم بلڈنگز کے رینٹ بھی پے کرتے ہیں. 27 قسموں کے حکومت پاکستان کو کمرشل بنیادوں پہ ٹیکسز بھی ادا کر رہے ہیں. اور پھر بھی انتہائی مناسب فیس میں اس وقت جو ہے 4,000 روپے تک فیس لینے والے ادارے جو ہیں وہ 96% سے زائد ہیں. تو صرف 4% ایسے ادارے ہیں جو 4,000 سے زیادہ فیس چارج کرتے ہیں. تو یہ میری حکومت پاکستان سے، پرائم منسٹر پاکستان، چیف منسٹر پنجاب سے بھی یہ اپیل ہے کہ جو 4,000 روپے تک فیس لینے والے ادارے ہیں حکومت پاکستان ان کو فلاحی ادارے ڈکلیئر کرے. اور جتنے کمرشل ٹیرف پہ ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے ان کو ختم کیا جائے. اس کے علاوہ ٹیکسز دینے کے علاوہ کامران بھائی ہم 10% بچوں کو فری ایجوکیٹ کرتے ہیں جو حکومت ہمیں پابند کرتی ہے. بہت سارے ایسے ڈیزرونگ بچے ہیں، آرفن اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم نے فیسیں معاف کر رکھی ہیں. جو افواج پاکستان، پولیس کے شہداء کے بچے ہیں ان کو ہم فری ایجوکیشن دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر حکومت مد نظر رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ
ہمارے مسائل کا ادراک نہ کرے یا اس کا حل نہ نکالے، البتہ اس میں سنجیدگی ہو، ہمارے مسائل پہ غور کرے۔ سر موجودہ حکومت آپ لوگوں کے مطالبات ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ سابقہ حکومتوں کا رویہ اور موجودہ حکومت کا رویہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے کیا یہ تعلیم دوست ہے یا تعلیم دشمن حکومت ہے؟ اس بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، پرائیویٹ سیکٹر کو تو پچھلے ادوار میں بھی شکایت رہی ہیں حکومتوں کے ساتھ، کبھی بھی کسی حکومت کے بھی دور میں جو ہے وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ساتھ کوئی زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، ہمیشہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا نجی تعلیمی اداروں کے ساتھ۔ اور اب والی جو حکومت ہے یہ بھی کچھ اس طرح کا ہی سامنے آ رہا ہے۔ ایک جو کمیونیکیشن گیپ ہے میں سمجھتا ہوں، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بند رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہماری نسبت ان کے پاس اعداد و شمار اور ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ بہتر ہے، تو وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو نجی تعلیمی اداروں کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو انگیج کرتے، ان کے ساتھ میٹنگز کرتے، جو حکومت پاکستان کی مجبوریاں ہیں ان سے آگاہ کرتے، اور خاص طور پہ جو ہمارے کرائسز ہیں، جو فنانشلی ہمارے کرائسز ہیں اس کا وہ ادراک کرتے اور ریلیف پیکج کا اعلان کرتے۔ تو اس حوالے سے ہمارے تحفظات اور ہمارے گلے شکوے جو ہیں وہ اس حکومت